وہ انبیاء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے۔ اب شہداء میں حسین سے بڑا تو کوئی شہید نظر نہیں آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حسین سے بڑا کوئی شہید نہیں۔ اب حسین کا جانثار حر کا کیا پیغام تھا؟ حسین کا جانثار حضرت حر کا کیا پیغام تھا؟ وہ ابھی آپ نے سنا کہ تعداد مت دیکھنا، حالات دیکھنا۔ حالات کیا دیکھو گے؟ حالات۔ تعداد نہیں دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ حالات۔ حالات دیکھنا ہے کہ راستہ حق کون سا ہے، کدھر دین کا کام ہو رہا ہے۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں اپنے خون سے اسلام کے شجر کو سینچا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی شریعت کو اپنے خون سے سینچ کر اس اسلام کو ہمیشہ کے لیے ہرا کر گئے، اور ایسا ہرا کر گئے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، اور ظلم پھر ظلم ہے، ابھرے گا تو دب جائے گا، اور خون پھر خون ہے، تبکے گا تو جم جائے گا۔ اب اسلام کے لیے حسین کا خون جم چکا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس بستی میں ایک مکتب یہاں پر قائم کیا گیا، اور اس مکتب میں نماز بھی الحمدللہ ہو رہی ہے، اور یہ جو اسلام اور دین کا کام ہو رہا ہے، یہ دین کا کام حسینیت کا کام ہے، اور یہی سچا راستہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس جگہ پر جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، آنے والے وقت میں اس جگہ کو ہمیں اور آباد کرنا ہے، اور جس اسلام کو امام حسین نے اپنے خون سے سینچا ہے، کوئی حسینی اس دین کو کبھی کاٹنے کا کام نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے تو وہ حسینی ہے؟ نہیں ہے۔ حسین اپنا خون بہا رہے ہیں، اور اگر کوئی کہے ہم حسینی ہیں اور ہم خون بہاتے نہیں ہیں، دین کا کام کرنے والوں کا خون چوسنے کا کام کرتے ہیں۔ جو دین کا کام کرے گا، ہم خون دین کے لیے نہیں بہاتے، کیا کریں گے؟ دین کا کام کرنے والوں کا خون چوستے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں نہ خون بہانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کا خون چوسنے کی ضرورت ہے، بس جو اسلام ہمیں حسین نے دیا ہے اس اسلام کی آبرو بچانا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم انشاءاللہ مل کر کے پورا کریں گے۔ اس ذمہ داری کو ہم لوگ مل کر پورا کریں گے۔ آواز کم آئی، کیا بات ہے؟ کریں گے۔ ہم لوگ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ آواز میں ہم لوگ اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ حسین کے دین کو مٹانے کا کام نہیں کریں گے۔ حسین کے دین کو مٹانے کا کام نہیں کریں گے۔ اور اس بستی میں جو یہ مکتب قائم ہوا ہے، جہاں نماز ہو رہی ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حسینیت کیا ہے یہ اگر سکھانا ہے تو اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے لیے بھیجو۔ اس لیے ایک بات یاد آ گئی، ایک کتاب ہے قصص الانبیاء، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بیان پڑھ رہا تھا۔ تو فرعون کیا کرتا تھا کہ کوئی اگر مدرسہ چلتا تھا، کوئی مکتب چلتا تھا، تو اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو وہ مروا دیتا تھا۔ بہت توجہ سے سننا، قصص الانبیاء میں مل جائے گا۔ وہ مروا دیتا تھا، تو ہمت کر کے اس کے وزیر نے پوچھا کہ یہ تو آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
یہاں پر لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے, یہاں پر لوگوں کو علم سکھایا جاتا ہے, جان بخشی جائے. میں یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں. آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کے جو سینٹر ہیں, دارالعلوم ہیں, مکتب ہیں, ان کو آباد کرتا ہے. لیکن آپ ان میں پڑھنے والوں کو یہ کیوں کرتے ہیں کہ قتل کروانے کا کام کرتے ہیں, یا ان عمارتوں کی مخالفت کرتے ہیں, یا گرانے کا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے پتا ہے جواب کیا دیا؟ فرعون بولا, وزیر میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں, نہیں تو تجھے بھی قتل کروا دیتا. بولے کیوں؟ کہا تجھے معلوم نہیں کہ اگر سب پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمیں خدا کون مانے گا؟ اگر سب پڑھ لکھ جائیں گے تو مجھے خدا کون کہے گا؟ سب قابل ہو جائیں گے تو ہماری ہاں میں کون کرے گا؟ اس لیے وہ کیا کرتا تھا؟ ان مکتب کی مخالفت کرتا تھا. قصص الانبیاء میں ہے, میں بغیر حوالے کے نہیں بول رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں. کسی کو شک ہو تو جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قصص الانبیاء میں ہے اس میں مطالعہ کرنا مل جائے گا. فرعون بولا سب پڑھ لکھ کر قابل ہو جائیں گے تو ہماری ہاں میں ہاں کون کرے گا؟ ہمیں خدا کون مانے گا؟ تو ہم اور آپ ایمان والے تو ہمارے کتنے خدا ہیں؟ ہمارا خدا ایک ہے, ان اعبدوا اللہ. ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں تو فرعون کا زمانہ نہیں ملا, ہمیں نمرود کا زمانہ نہیں ملا. ہم خوش نصیب ہیں, ہم اپنے عقل سے چلیں گے. اس لیے کہ فرعون, نمرود, قارون ان کے زمانے ختم ہو گئے. اب زمانہ کس کا آیا ہے اور قیامت تک جس کا زمانہ رہے گا وہ ذات جناب محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے. ہمیں محمد مصطفیٰ کا زمانہ ملا ہے اور یہ زمانہ آزادی کا زمانہ ہے. یہ زمانہ آزادی کا زمانہ ہے. اور اس زمانے میں, اس دور میں ہمیں کس کی شریعت پر عمل کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے دین کا کام کرنا ہے. زیادہ وقت ہو تو اشارہ کر دیں.